صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 سے 252 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین، طرف ان کی جو خرجوا نکلے، من دیارہم، گھروں سے اپنے، وہم، اور وہ، الوف، ہزاروں تھے، حذر الموت، ڈر سے موت کے، فقال، پس کہا، لہم، ان کے لیے، اللہ، اللہ نے، موتوا، مر جاؤ، ثم، پھر، احیاہم، زندہ کیا ان کو، ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، البتہ فضل والا ہے، فضل کرنے والا ہے، کس پر، علی الناس، لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگ، لا یشکرون، نہیں شکر کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس رکوع سے پھر سلسلہ بیان جہاد کی طرف پھرتا ہے، یعنی جہاد زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اس کے احکام اور مسالے کیا ہیں؟ جو جماعت موت سے ڈرتی ہے وہ کبھی بھی زندگی کی کامرانیاں حاصل نہیں کر سکتی۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی عبرتناک سرگزشت، جس نے کثرت تعداد کے باوجود جہاد سے اعراض کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوا، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو، یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضاً، قرض، حسن، اچھا، پھر کیا کرے اللہ اس کے ساتھ، فیضاعفہ، پھر وہ بڑھائے اس کو، اضعافاً، اس کو، لہو، اس کے لیے، اضعافاً، گنا، کثیراً، کئی گنا، واللہ، اور اللہ ہی، یقبض، تنگ دستی کرتا ہے، ویبسط، اور کشادگی دیتا ہے، والیہ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹ کر جانے والے ہو۔ یہ ساری بات اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے سمجھا دی ہے، فرمایا کہ اور مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی گنا زیادہ دے، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور اس میں پہلے آیت نمبر 216 سے 218 تک جہاد اور اس کے مسائل ہی کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد گھریلو اور خاندانی مسائل کے احکام آئے۔ کہا گیا کہ شراب، جوا وغیرہ چھوڑ دو، یتیموں کی حفاظت کرو، عورتوں کے تمام حقوق ادا کرو۔ ان باتوں سے ظاہر ہے کہ مسلمان پہلے اپنے آپ اور اپنی اولاد اور پوری قوم کو ان کمزوریوں سے پاک کریں، پھر جہاد کے لیے میدان میں آئیں۔ اور پھر آیت نمبر 219 سے 242 تک انہی باتوں کا تذکرہ ہے۔ جہاد کے نتیجہ میں جو مسائل پیدا ہوں گے، ان کی تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ جہاد کے لیے اس راہ کا اولین تقاضا مالی قربانیاں ہے، جو اللہ نے ابھی کہا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، لہٰذا حکم ہوا کہ اللہ کو قرض دیا جائے۔ اللہ کو قرض کی ضرورت اس معنی میں نہیں، بلکہ مسلمانوں کی سربلندی کے لیے جو خرچ ہوگا
اس کے اجتماعی فوائد بھی مسلمانوں ہی کو حاصل ہوں گے اور اللہ بھی ان کو کئی گنا زیادہ دے گا۔ ایک جماعت جان قربان کرے گی اور دوسری مال کی قربانی دے گی، اللہ اسے اس دنیا میں بھی زیادہ مال دے گا۔ اور پھر آگے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی بات آ رہی ہے۔ فرمایا علم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الا طرف الملائی سرداروں کی، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی یہ واقعہ جو اب بیان ہونے لگا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد کا ہے۔ اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لنبی، اپنے نبی سے، لہم، ان کے لیے، یعنی اس قوم کے لیے، اب مقرر کر، لنا، ہمارے لیے، مالکن، بادشاہ، نقاتل، تاکہ ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ قال، کہا اس نے، حل، کیا، عصیتم، عجب نہیں کہ تم، ان کتبہ، اگر فرض کر دیا جائے، علیکم، تم پر، القتال، جہاد کرنا، اللہ کہ نہ، تقاتلو، لڑو تم، قالو، کہا انہوں نے، وما لنا، اور کیا ہے، لنا، ہمیں، اللہ کہ نہ، نقاتلا، لڑیں ہم، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقد، اور تحقیق، اخرجنا، نکالا گیا ہمیں، من دیارنا، گھروں سے اپنے، وابنائنا، اور بچوں کو ہمارے، فلما، پس جب، کتبہ، فرض کیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، جہاد، تولوا، پھر گئے، الا، سوائے، قلیلاً، چند، منہم، ان میں سے، واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا، بالظالمین، ظالموں کو۔ فرمایا کہ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرنے لگو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں جب کہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ ہوا کیا تھا، بنی اسرائیل کے گروہ کی سرگزشت جس میں طالوت نے ان کی قیادت کی، اور اس واقعے سے قوموں کے عروج و زوال، ضعف و قوت اور فتح عزیمت کے بعض حقائق، جس گروہ میں صبر استقامت کی سچی روح نہیں ہوتی، جب صحیح عمل کے میدان میں اس پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس مرحلہ میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ تو آگے فرمایا، وقال، اور کہا، لہم، ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ، قد بعث، مقرر کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت کو، مالکن، بادشاہ۔ قالوا، کہا انہوں نے، انا، کیسے، یکون، ہو سکتی ہے، لہو، اس کی، الملک، بادشاہی، علینا، ہم پر، ونحن، اور ہم، احق، زیادہ مستحق ہیں، بالملک، بادشاہت پر، منہ، اس سے، ولم، اور نہیں، یؤتا، دی گئی اس کو، سعۃً، وسعت، من المال، مال سے۔ قال، کہا اس نے، ان اللہ، یعنی نبی نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفاہ، چنا اس کو، علیکم، تم پر، وزادہ، اور زیادہ دی اسے۔ اب یہ اس کی جو خوبیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں۔ بسطتاً، کشادگی، کہاں، فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی صلاحیت جو اس میں بھی ہے۔ واللہ، اور اللہ، یؤتی، دیتا ہے، ملکہ، بادشاہی، من یشاء، جس کو چاہتا ہے،
واللہ اور اللہ واسع وسعت والا علیم علم والا ہے۔ وقال اور کہا لہم ان سے نبی نے ان کے انا بے شک آیت نشانی ملکی ہی بادشاہی کی اس کی ان یہ کہ یاتیکم آئے گا تمہارے پاس تابوت فیہ اس میں سکینت سکون یا تسلی من ربکم تمہارے رب سے وبقیت اور یادگاریں مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑا آل موسیٰ نے وآل ہارون اور آل ہارون نے تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے الملائکۃ فرشتے تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو الملائکۃ فرشتے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن البتہ نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان اگر تم ہو تم مومنین مومن۔ تو فرمایا کہ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے، بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر یعنی اب ہمارے دیکھ لیں لاتا ہم جب بھی کسی لیڈر کو چنتے ہیں تو ہم یہ چیزیں ہی دیکھتے ہیں، اب جب کہ اللہ کا منشا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور جو پیغمبر نے کہا اللہ کی بات بتائی، پیغمبر نے کہا اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس نے اسے کیا کیا ہے، علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ ایمان کی ساتھ حکومت اور قیادت کی جس میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے وہی اس کا اہل ہوتا ہے، اگرچہ اس کے پاس کیا نہ ہو مال دولت اور دنیوی عزت جا نہ بھی ہو۔ کسی منصب کی اہلیت صرف علم و جسم کی قوت سے ہے، یعنی جسمانی اور دماغی قابلیت، نہ کہ مال و دولت اور نسل اور خاندان کا شرف۔ یعنی جو آدمی بھی کسی جماعت کا امیر یا سردار مقرر ہو جائے تو سب افراد کا فرض ہے کہ سچے دل سے اس کی اطاعت کریں۔ اگر کسی جماعت میں سمع و اطاعت کا جذبہ نہیں ہے تو وہ کبھی جماعتی زندگی کی کشائش میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما پس جب فصلہ روانہ ہوا طالوت بالجنودی لشکر کے ساتھ، قال کہا اس نے ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم آزمائے گا تم کو بنہر ایک نہر پر یا دریا پر، فمن پس جو شربا پی لے منہ اس سے، فلیسا پس نہیں ہے منی مجھ سے، ومن اور جو لم نہ یطعمہ پیے گا اس کو، فإنہ تو بے شک وہ الا منی فإنہ پس بے شک وہ منی مجھ سے، الا مگر من اغترف من جو اغترف بھر لے غرفتاً چلو بیدیہ ہاتھ سے ہی اپنے، فشربوا پس پی لیا انہوں نے منہ اس سے، الا مگر یعنی چلو کی تو اجازت تھی مگر انہوں نے زیادہ پانی پی لیا، تو
فشربو پس پی لیا انہوں نے منہ اس سے الا مگر قلیلاً تھوڑے منہم ان میں سے فلما پس جب جاوزہ پار کر لیا اس کو ہوا وہ والذین اور جو آمنو ایمان لائے معہو ساتھ اس کے قالو کہا انہوں نے لا طاقت نہیں مقابلے کی طاقت لنا ہمارے لیے الیوم آج بھی جالوتا ساتھ جالوت کے و جنودی ہی اور لشکر اس کے قالا کہا الذین انہوں نے جو یظنون یقین رکھتے تھے انہم کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں اللہ سے کم کتنی بار من فئت جماعت نے قلیلۃ چھوٹی غلبت فتح حاصل کی یا غالب ہوئے فئتن جماعت پر کثیرتاً بڑی باذن اللہ ساتھ حکم اللہ کے واللہ اور اللہ کہاں ہے مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ طالوت کا پانی پینے سے روک کر لشکریوں کے صبر و ثبات اور اطاعت کا امتحان لینا ایک قلیل تعداد کے سوا سب نااہل ثابت ہوئے۔ اس رائے جہاد میں اصلی چیز صبر و اطاعت ہے۔ جو لوگ ایک گھڑی کی پیاس ضبط نہیں کر سکتے وہ میدان جنگ کی مشقتیں کیوں کر برداشت کریں گے؟ تو فرمایا پس غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو خیر، یعنی یہاں دیکھنا تھا یہ اصلی بھی ہیں یا نقلی ہیں، بندے جو ہیں ان کی قوت برداشت دیکھنی تھی، اس لیے منع کیا، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی منع کرنے کی۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر وہ طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ یہ پہلی خرابی ہے زیادہ پانی پینے سے۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ استعداد رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ واللہ اور اللہ مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ ولما اور جب بارزو وہ مقابلے پر نکلے لی جالوت سے و جنودی اور لشکر اس کے قالو دعا کی۔ اب دعا دیکھ لیں، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مقابلہ ایسی جگہ آ جائے اسلام کی سربلندی کے لیے تو پھر اللہ سے دعا کی ہے، اور ربنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دے علینا ہم پر صبراً صبر و ثبت اور ثابت رکھ اقدامنا قدم ہمارے وانصرنا اور فتح یاب کر ہمیں علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ تو کیا کہنے لگے؟ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ فَهَزَمُوهُمْ پس شکست دی ان کو بِإِذْنِ اللَّهِ ساتھ اللہ کے حکم کے وقتل اور قتل کیا داود نے جالوت کو وَآتَاهُ اور دی اس کو اللہ نے الملک بادشاہی اور اس کے ساتھ کیا والحکمت اور حکمت وعلمہ اور سکھایا اس کو مما اس سے جو یشاء وہ چاہتا ہے ولولا اور ہرگز نہ دفع اللہ ہٹاتا اللہ الناسی لوگوں کو بعضہم
بعض ان کے بھی بعض ان ساتھ بعض کے لفسدت ضرور فساد سے بھر جاتی یا لرز و زمین ولیکن اور لیکن اللہ ذو فضل بڑے فضل والا ذو فضل والا العالمین دنیا والوں پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا، اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو عزیمت دی، اور داود نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا، اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے ہٹاتا نہ رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ آگے فرمایا تل کا یہ آیات ہیں کس کی؟ اللہ کی، نتلوہا پڑھ رہے ہیں ہم اس کو، علیکا تجھ پر، بالحق کی ساتھ حق کے، وَإِنَّكَ اور بے شک تو، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ رسولوں میں سے ہو۔ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور کتنی ہی بڑی جماعتیں چھوٹی جماعتوں سے شکست کھا جاتی ہیں۔ فتح شکست کا پھر کیا بنا؟ شکست کا دار و مدار افراد کی کثرت قلت پر نہیں بلکہ دلوں کی قوت پر ہے۔ اللہ کی مدد انہی لوگوں کے ہمراہ ہے جو صابر اور ثابت قدم ہوتے ہیں۔ سچی دعا وہ ہے جو سچی استعداد عمل سے کی جاتی ہے۔ طالوت کے ساتھیوں نے اپنی دعا میں صرف یہی نہیں کہا کہ ہمیں فتح یاب کر، بلکہ فتح کی طلب سے پہلے صبر و ثبات کی طلبگاری کی، اور کہا کہ ہمیں صبر دے اور ہمارے قدم جما دے۔ فتح نصرت صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن میں صبر و ثبات کی روح کار فرما ہوتی ہے۔ قوموں اور گروہوں میں باہمی کشمکش اور مدافعت نہ ہوتی اور ہر گروہ کو اس کی اپنی ہی حالت پر رہنے دیا جاتا تو نتیجہ یہ نکلتا کہ دنیا ظلم و فساد سے بھر جاتی، حق و عدل کا نام نشان باقی نہ رہتا۔ پس سنت اللہ کے مطابق اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ جب کوئی گروہ ظلم و فساد میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو مزاحمت کے محرکات دوسرے گروہ کو مدافعت کے لیے میدان میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ ایک قوم کا ظلم دوسری قوم کے مفاد سے ایک قوم کا ظلم دوسری قوم کی مدافعت سے دفع ہوتا رہتا ہے، پس دفع مظالم کے لیے جہاد کرنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔